السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین القرآن اکیڈمی کے 5th سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اہم اسلامی سیریز مقصد حیات کا پارٹ 2 ہوگا انشاءاللہ، جس کا ٹاپک ہے رضا الہی، اور اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئیں گی سسٹر سمیہ عبدالرحیم۔ دیر نہ کرتے ہوئے میں ان کو مدعو کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا۔ الحمدللہ ہم نے آج دوسرا سیکشن یعنی پارٹ 2 شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے رضا الہی۔ لاسٹ ویک ہم نے مقصد حیات پر پارٹ 1 فلاح آخرت پر سمجھا تھا، جس میں ہم نے آخرت میں کامیابی کیوں ضروری ہے اس تحت جانتے ہوئے ہمارا مقصد بنایا تھا کہ ہماری بھی زندگی کا مقصد صرف اور صرف فلاح آخرت ہے، جس میں ہم کئی سارے باتوں کو ذہن نشین کیا اور ہمارے اس زندگی کا مقصد فلاح آخرت کیوں بنانا چاہیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، جن میں ایک بڑا اہم بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے انبیاء کی سنت کو ہمارا اپنا مقصد بنایا تھا، ہمارے انبیاء کی مشن کو اپنا مقصد بنایا تھا، جس میں آیت یہ کہی گئی تھی کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ الذِّكْرِ الدَّارِ، کہ ہم نے تمام انبیاء کو، تمام مومنین کو اس لیے چنا تھا کہ ان کے پاس ایک خاص صفت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے گھر کو بھولے نہیں تھے، وہ آخرت کے گھر کے تحت اپنی زندگی جیے تھے۔ تو اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم نے اپنا بھی مقصد اس سیکشن میں یہی بنایا تھا کہ ہمارا بھی مقصد صرف اور صرف فلاح آخرت ہے۔ محض ہم نے صرف مقصد نہیں بنایا تھا، بلکہ مقصد بنانے کے لیے آخرت کیوں آنا ضروری ہے، اور پھر آخرت کے دن کن لوگوں کی کامیابی ہے اور کن لوگوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ تمام باتیں ہم نے جانی۔ انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا سیکشن ہم شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے رضا الہی۔ رضا الہی آج کی ٹاپک اس لیے رکھی گئی کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک سے یہ ہمارا ذہن بنا لیا کہ ہمارا مقصد فلاح آخرت ہے، تو ہم تمام کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس آخرت میں فلاح دینے والا، کامیابی دینے والا صرف اور صرف ایک معبود ہے، ایک رب ہے، اور اس کی رضا اس میں شامل رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی تحت سے اس عنوان کو آج کا رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رضا الہی، الہ کی یعنی معبود کی، اللہ کی رضا۔ آخرت میں دیکھیے الحمدللہ ہم صرف ایک ہی رب کو جانیں، ایک ہی رب کو پائیں گے، جیسا کہ اس سرزمین میں ہم نے کئی سارے لوگوں کے معبود کو پایا ہے، ہندو کا ایک الگ ہے، مسلم کا الگ ہے، اور پھر ایسے ہی اس کو ڈفرینسز کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن، آخرت کے دن صرف اور صرف ایک مالک رہیں گا، جس کی ہم ہر دن ہر نماز میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، یوم الدین کے، قانون کے دن کا مالک ہے۔ تو وہ اس دن کے، آخرت کے دن کے مالک کو انشاءاللہ تعالی ہم راضی کرنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کیا چیز ہم میں رہنی چاہیے، وہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت، وہ چیز سمجھنے کی ہم آج کوشش کریں گے۔ عزیز سامعات، ایک ماں باپ جب ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ حقیقی ماں باپ ہیں ہمارے، تو ہم ان کی رضا کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے اور ان سے احتراماً بات کرتے، ان کی رضا میں ہماری رضا شامل کرتے، ان کا احتراماً بات کرنے کے علاوہ ہم کو جو پسند نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم ان کے لیے اپنی ناپسندیدہ چیز پسند بنا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے لحاظ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے چیز کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہماری ضرورت پوری کی ہے، وہ ہم کو تکلیفوں سے جنم دیا ہے، اور ہمارے اچھے برے میں وہی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خیال رکھتے۔ یہ تمام ایک اٹیچمنٹ کے چیزاں ہیں جو ہم نظر میں رکھتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں، اور پھر ان کی رضا کو ہماری اپنا مین چیز سمجھتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس میں ہم کو مین چیز سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ تمام ماں باپ کو، تمام لوگوں کو، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کس قدر اٹیچمنٹ رہنی چاہیے۔ ایک
ہمارے ماں باپ ہماری تھوڑی سی ضرورت پوری کرنے پر ہم اتنا اٹیچمنٹ ہوتے، اتنا ان کا احترام کرتے، ہم ان سے راضی ہونے کی کوشش کرتے، ان کو وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اس قدر ہم کوشش کرتے، تو ہمارے رب نے ہماری کیا کیا کوشش، ہماری کیا کیا ضرورت پوری نہیں کی، اس بات کو بھی نظر دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہماری اپنی ضرورت پوری کرنے کے اوپر نظر دوہرائے تو ایسے لاتعداد نعمتیں ہیں جس میں سے اگر ایک بھی ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارا ایک ٹاپک بن سکتی ہے۔ ایک سورج کو ہی لے لو یا پھر چاند کو ہی لے لو، جس کو ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہماری وہ ضرورت، جو اہم ضرورت ہے، پوری کرتا ہے۔ اور اگر وہ نہ ہونے پر ہم کتنے چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت کریں گے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کتنے محروم ہو سکتے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمام بندوں کی، تمام ماں باپ کی، تمام انسانوں کی ہر وہ قسم کی ضرورت پوری کی ہے۔ تو ہمارے رب سے بھی ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے رب کو بھی راضی کریں۔ ایک ادنا ہمارے ماں باپ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے رحم کرم کو دیکھ کر، ان کے تکلیفوں کو دیکھ کر، ان کے مشکلات کو دیکھ کر، ان کی ہماری پیچھے کوششوں کو دیکھ کر، تو ہمارے رب کی بھی نعمتوں کو دیکھ کر ہماری صفت رہنا چاہیے کہ ہم ہمارے رب کو راضی کریں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رب کی رضا سے ہم آخرت میں کامیابی پائیں۔ اسی لیے اس ٹاپک کو ہم رکھے آج۔ اللہ کی رضا، جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ سے کمپیریزن اللہ کی بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مثل کے وہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے مثل، لیکن ایک ٹاپک کو سمجھنے کے لیے یہ کمپیئر چیز لائی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کی رضا کو شامل کرنے کے لیے ہماری اپنی ناپسندیدہ چیز کو بھی ہم پسندیدہ بنا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر منوا لیتے ہیں۔ اسی طرح مومنین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی ناپسندیدہ چیز بھی اللہ کے لیے پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ چیزیں کیا رکھی ہے یہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ہی قرآن مجید میں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے حق میں کیا چیز اپنے نزدیک پسند کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے آج کے دن آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، پورا مکمل، قابل، پورا کمپلیٹ طریقے سے مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اس کو چون لیا ایک نعمت کے طور پر، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے دین کے نام پر، قانون کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر مومنین کے حق میں کیا چیز پسند کی ہے، مطلب اسلام میں رہنا پسند کی ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر ایسے کتنے کی مذہب ہے جس میں لوگ اپنے اپنے مذہب کو صحیح سمجھ کر، برحق سمجھ کر جی رہے، لیکن اللہ جس کو ہم واحد جانتے ہیں اور وہی ہمارے آخرت کے دن کا مالک ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کی رضا کے مطابق اس سرزمین پر زندگی جیے۔ تو اس کی رضا یعنی اللہ رب العزت کی رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے، دین اسلام میں ہے، اس کے قانون میں ہے، اس کے طور طریقوں میں ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قانون صرف اور صرف اسلام ہے، کوئی اور دین اگرچہ کہ سرزمین پر الگ الگ طریقے کے، لیکن وہ برحق ہے ہی نہیں، وہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو بار بار طریقے سے سمجھایا کہ یہ چیز تمام انبیاء اپنے اپنے طور طریقوں پر، اپنے اپنے وقتوں پر لے کر آئے ہیں، اور انسانوں کو وحدانیت کی، ربوبیت کی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جس چیز میں ہے وہ بتانے کی کوشش کی۔ تو یہ تمام باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جب ہم جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسلام میں ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا چیز رکھی، جس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزوں پر اسلام میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو یہ 5 چیزیں ہمارے اوپر لازمی ہو جاتی ہے، جس میں سے پہلا ہے گواہی دینا، تمام معبودوں کو نفی کہتے ہوئے، ان کا ٹھکرا کر، ان کو مردود کہتے ہوئے، ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان کو نہ کے برابر ہے، ان کو کراہیتاً ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے کہنا کہ میں صرف اور صرف اللہ کو مانتی ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اس بات کی گواہی دینا اور اس بات کو اپنے عمل سے تصدیق بھی کرنا۔ پھر دوسرا ہے اقامت صلاۃ کو قائم کرنا، اپنے وقت پہ، یعنی نماز کے وقت پہ بھی، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو قائم کرنا، یعنی اس میں پڑھی جانے والی کلمات کا، آیتوں کا، اس کو عمل میں لانا، اس کو قائم کرتے، اس کو کہتے نماز کو قائم کرنا، یعنی دوسرے ایام میں بھی، دوسرے وقتوں میں بھی نماز میں جو ہم پڑھے اس بات کو یاد رکھتے ہوئے قائم کرنا، صرف پڑھ لینا اس میں نہیں ہے بلکہ قائم کرنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ کے جب ہمارے پاس
اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عدد بتائے کہ سونا اتنا ہو اور چاندی اتنا ہو تو اس وقت ہمیں زکوٰۃ کو بھی دینا ہے. پھر اسی طریقے سے حج کرنا، یعنی استطاعت رہنے پر حج کرنا، یہ ہے چوتھا ارکان. پانچواں ہے رمضان کے روزے رکھنا، یعنی رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ بنایا، ایک تقوی کیسے اختیار کرنا چاہیے، ایک جو مہینہ بنایا اس دنوں میں ہم روزے رہنا، تاکہ ہم دوسرے مہینوں میں اس طریقے سے ہماری زندگی جی. تو الحمدللہ جب ہم جان گئے کہ اللہ کی رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسلام میں ہے بول کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس میں کس کس چیزوں کو آپ کو اپنانا ہے وہ تمام چیزیں بتا دی. گواہی دینا، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رہنا. اب اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس میں شامل ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے؟ تو اس کے بارے میں بھی آیت نازل ہو چکی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا گیا ہے. جو کوئی بھی اتباع کریں گا اسلام کے علاوہ کے چیزوں پر، کوئی بھی قانون کا ایک چھوٹا حصہ کیوں نہ ہو، لیکن جو اسلام میں نہیں ہے، جو قانون میں نہیں ہے، اس کی اتباع کرے گا، اپنے رسموں کے طور پر، اپنی فرمائشوں کے طور پر، اپنے خواہشوں کے طور پر اس کی اتباع کریں گا، اس کو اپنے رواج میں لا لیں گا، ہم اس کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے. اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے، وہ تو خسارے میں رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ بالکل آسان بنائے، اور نہ صرف آسان بنائے بلکہ اپنے نزدیک پسندیدہ بنائے. تو مومنین چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کو اپنی پسندیدہ بنانے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مذہبوں میں اسلام کو برحق بنایا ہے، برحق بنا کر اپنا پسندیدہ بنایا ہے، اور پسندیدہ بنانے کے بعد اس پر چلنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اس طریقے سے ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے چن لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو داخل ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہوتے، یا صرف نارمل رہتے، فارملٹیز کے طور پر رہتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آیت میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین آیت ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ اپنا پوائنٹ بنائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالی، اپنے جان کی بازی لگا ڈالی، یعنی جان کو تک بیچ ڈالا، صرف اور صرف مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، مہربان کرنے والا ہے. ایسے بندوں پر بتا رہے یہ کون سے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں فرما رہے یہ ان اصحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا دی تھی. ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے اپنے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے، جس میں ہمارے خلفائے راشدین بھی آتے ہیں، تمام ان کے بعد کے لوگ بھی آتے ہیں، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اپنے طور طریقوں کو بھول کر اسلام کے طور طریقوں کو بنا دیے صرف محض اللہ کی رضایت کے لیے. تو ایسے لوگوں کا عمل نہ اللہ سے چھپا ہوا ہے، اور نہ ہی لوگ یہ وفات پانے کے باوجود اپنی جگہ وفات پا چکے ہیں، بلکہ اپنی مثالوں سے، اپنی اچھائی سے، اپنی نیک عمل سے آج بھی مومنین کے نظروں میں، مومنین کے سچے قلب میں زندہ ہے، اور وہی ان کے نزدیک آئیڈیل بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے بتا رہے کہ جب میں اسلام کو اس سرزمین پر نافذ کیا تو ایسے لوگ بھی ہیں اس کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوش کرنے کے لیے اپنا جان تک لگا دیتے. آج دیکھیے الحمدللہ ہم یہ بات کو سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں گے کہ آج دیکھیے ہر انسان میں کیا ہے، میں ایک چیز ہوں، میری اپنی ایک ذات سمجھ بیٹھا ہے وہ. جبکہ ہم اس بات کو غور کریں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ہماری وجود ہی نہیں ہے، ہم اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم پیدا ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے، ہمارے پاس اختیارات دیا ہے، ہماری سہولتیں دی ہے، ہماری ضرورات فراہم کیا ہے، وقتاً وقتاً ہماری عمر بڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان سمجھتا ہے کہ میرے علم سے ہو رہا ہے، میرے اپنی کوششوں سے ہو رہا ہے، میرے تجربے سے ہو رہا ہے، تمام چیز اپنے طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن مومنین جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں عملاً قولاً طریقے سے جب داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے میں کو اللہ کے لیے نکال دیتے، اب بیچ دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے. تو ایسے لوگ جب اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، تو یہ لوگ کے اندر کبھی بھی غرور نہیں آتا.
یہ لوگ مشکلات میں بھی اللہ کے خلاف نہیں جاتے، اور نہ ہی جب بہت زیادہ ہمارے پاس خوشیاں آ جاتے جب اللہ تعالیٰ کو بھول بھی نہیں جاتے. جیسا کہ مومنین کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا کہ مومن وہ ہے، مومن کا حال تو بالکل عجیب ہے، جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنا نہیں بھولتا ہے، بالکل الحمدللہ اچھے طریقے سے کہتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے ذکر سے، اپنے قول سے. اور جب اس کے اوپر خوشحالی کے بجائے تکلیفیں آ جاتی ہے تبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ جاری رکھتا ہے، اپنی فرما برداری جاری رکھتا ہے. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. جب ایک انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا آ جاتا ہے تو وہ مومن اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا ہر ذریعہ، ہر معاملات کو خیر سمجھتا ہے. چاہے اس کے اوپر تکلیف ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی آسانی آ جاؤ، وہ اللہ کی رضا کو اپنے دل سے نہیں نکالتا. نہ ہی خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نہ ہی تکلیف میں امید ہار جاتا ہے، اور نہ ہی نافرمانی میں کر گزرتا ہے، بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس تکلیف کو بھی بالکل خوشی سے ایکسپٹ کرتا ہے. یہ میرے رب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے تو میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. جب وہ مجھ کو اس حالت میں رکھ کر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. اس طریقے سے وہ ایکسپٹ کرتا ہے. اور جب اس کو خوشحالی بھی پہنچتی ہے تو وہ انانیت نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ایک ایسے ہو جاتے ہیں مومنین، جب ان کو اپنا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، لوگوں کے لیے جینا نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی صرف کر دیتا ہے. اپنے طور طریقے، اپنا ہر وہ معاملات جو بھی اللہ تعالیٰ، مطلب ہر وہ طریقہ جو بھی اس کا ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے سے کرتا ہے. جیسا کہ آج ہم کیسا جیتے ہیں، کسی لوگوں کے لیے جیتے ہیں، کسی ڈگری کے لیے جیتے ہیں، اپنی خوبصورتی کے لیے جیتے ہیں، یا پھر کوئی عزیز قریب اگر ہم سے دور ہو جائے، مر جائے، وفات پا جائے، تو ان کے ساتھ ہی ہم مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت دل ٹوٹ گیا میرا. یا پھر ہم سے کوئی چیز خریبی، جیسا پیسہ ہے، جیسا مال ہے ہمارا، اور زیورات ہے، تمام چیزیں اگر چوری ہو جائے تو ہم کیا ہو جاتا ہے، اس دل ٹوٹ جاتے. مومنین ایسے نہیں ہوتے، چیزوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ڈگری کے لیے، ہنر کے لیے، کتنے بھی مثالیں دے، اس کے لیے جینے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے لیے جینے والے ہوتے، محض اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزیں اپنے لیے ایکسپٹ کرنے والے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شفقت ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئرنگ والے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل نہ ضائع کرنے والے، نہ ہی حشر کے دن چھپانے والے. تو جب ہم نے اپنا ٹاپک یہ بنایا ہے کہ رضا الہی، اللہ کی رضا شامل، اللہ کی رضا ہمارے لیے ضروری ہے قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے جج، ہمارے مالک، ہمارے انصاف جو کرنے والے ہیں وہ صرف اللہ ہے. تو اللہ کی رضا ہم کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم جب یہ بات جان لیں گے کہ اللہ کی رضا ضروری ہے تو ہم اس سرزمین پر اللہ کی رضا حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اور صرف اسلام میں رکھی ہے. اسلام کے ارکان کو ہمارے اوپر نافذ کریں، نہ کہ اسلام کے علاوہ کے تمام رواجوں کو، تمام رسموں کو، تمام خیالات کو، تمام طور طریقوں کو اپنے اندر اپنائیں. اگر ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، بعض حصوں پہ اسلام پہ رہ رہے اور بعض حصوں پہ اسلام پہ نہیں رہ رہے، بلکہ ہم اپنے آپ کے خیالات، طور طریقوں کو تقسیم کر دے رہے. ایسے تقسیم کرنے والوں کو مومنین نہیں کہا گیا. ایسے تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو بت جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے، اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ چیز ایکسپٹ کرتے جو ان کے زندگیوں میں گزر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت کا دیکھو شروعات کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں سے، ناس سے مخاطب نہیں ہو رہے، بلکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے مخاطب ہو رہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے. کبھی داخل ہوئے کسی جگہ، داخل ہوئے کسی جگہ، یعنی کسی معاملے میں داخل ہوئے، کسی معاملے میں داخل ہوئے، ایسا نہیں، ہر معاملے میں اسلام کے تحت داخل ہو جاؤ. جیسا جیسا اسلام آپ کو حکم دیتا ہے، جیسا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تعلیمات چھوڑ چکے ہیں، جیسا جیسا صحابہ کرام اپنے طور طریقوں کو بتا دیے ہیں، ویسے ویسے طریقوں کو آپ اپنا کر اس اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہ کہ اپنی منمانی اس میں شامل کرو، نہ اپنی خواہشات، نہ اپنی مجبوریاں، نہ کہ اپنے عذر شامل کرو، بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تبھی ہم اسلام میں داخل ہونے پر شمار ہوئیں گے.
वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और ना ही इत्तिबा करो शैतान के कदमों की, यानी जो तफर्रक़े वाले रास्ते उसकी इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा बहुत ही अ, खुला दुश्मन है, ज़ाहिरी दुश्मन है, उसके अंदर भटक जाओ मत। यानी इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ये बता रहे कि मोमिनीन ऐसे होते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जब उनको मकसद मालूम हो जाता है कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरत में कामयाबी हासिल करना है, तो वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दौड़-धूप में गुज़ारते। जब वो इस दौड़-धूप को अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करने के लिए गुज़ारते हैं, तो वो अपने जानों को तक बेच देते हैं। ना जान की फ़िक्र करते हैं, ना सेहत की फ़िक्र करते हैं, ना किसी भी एतबार की। कर गुज़रते हैं जो-जो उनको गुज़रना, जैसा-जैसा उनको गुज़रने का अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में हुक्म दिया है। जैसा कि सहाबा कराम को देखिए, मुसअब रज़ियल्लाहु ताला है, जो कि इस्लाम में दाखिल होने से पहले अपने ऐशो-आराम में, अपने तौर-तरीक़ों में इतने अमीर थे, अपने वक़्त के सबसे आला कहलाते थे। जिस गली से गुज़रे, उस गली में खुशबू हो जाती थी। लेकिन इस्लाम में आने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम को अपना खुशबू बना लिया था, अपना अमल बना लिया था, और वो तमाम ऐशो-आराम को अपने से छोड़ दिया था। इसी तरीक़े से सुहैब रज़ियल्लाहु ताला है, अपने कई सारा सहाबा है, जिनके नाम हम कितने भी लियो कम है। ऐसे लोगों की मिसाल लेकर हम समझ सकते हैं कि जब वो इस्लाम में आते हैं तो अपनी मनमानी, अपनी ख़्वाहिशात, अपने तौर-तरीक़े, अपने ख़यालात को अपने से छोड़ देते। अल्लाह की रज़ा वाली, अल्लाह की पसंदीदा वाली चीज़ों को अपने साथ अपना लेते। क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है। ये दुनिया में अगर हम अपनी मनमानी चलाएँगे, अपनी ख़्वाहिशात चलाएँगे, तो ये हमारे साथ ही दफ़न होने वाली ही नहीं है, बल्कि दोबारा उठकर हमारे लिए ही ख़सारा बनने वाली है। तो इस बात को याद रखते हुए वो इस दुनिया में अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा शामिल कर लेते। ऐसे में मुश्किलात को भी एक्सेप्ट करते और खुशहाली में भी अपने रब को नहीं भूलते। ऐसे लोग जब वफ़ात पाते, तो अपने अल्लाह के नज़दीक रज़ाए इलाही में ही शामिल होते। अगर हम अ, अगर हम इस बात को याद रखते हुए अपने ही लोगों के तौर-तरीक़ों को, ना कि इस दुनिया के तौर-तरीक़ों को, यानी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिन-जिन तौर-तरीक़ों को अपनाना है, जिन-जिन अमल को अपनाना है, उनको अमल करने की ज़रूरत है। तब जाकर हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। अगर हम लोगों को राज़ी कर लेते बैठेंगे, अगर हम दूसरे फ़ॉर्मेलिटीज़ अगर कर लेते बैठेंगे, तो इसमें सिर्फ़ हमारा महज़ नुकसान है। 1-1, 2-2, 3-3 करते हुए हमारे अपने ख्वाहिशात, अपने आराम की चीज़ें अपने से दूर करें और अल्लाह के तौर-तरीक़ों को अपनाएँ। देखिए ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को अपने से हटाते हैं और मशक्क़त में अपनी ज़िंदगी डालते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रऊफ़ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर मेहरबानी करेंगे बोल रहे। तो इस बात को जब हम समझ गए तो मेहरबानी सबसे ज़्यादा अल्लाह की बड़ी है या फिर लोगों की बड़ी है कि हम दूसरों के लिए छोटी-छोटी इतना तो कर सकते हैं, ना बोलकर हम इस्लाम के खिलाफ चले जाते हैं, रसूमात अदा कर देते हैं, गलत-गलत रिवाजात अदा कर देते हैं, गलत-गलत अमल में हम दूसरों का साथ दे देते हैं। जबकि हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा इसमें नहीं है बोलकर इसको छोड़ देना चाहिए। लोगों के लिए ना जीना चाहिए। लोगों को क्या बुरा लगता, इस तरीके का हमारे अंदर का जो ज़हन है उसको हटा देना चाहिए। मेरा रब मुझसे ना गुस्से में आ जाए, मेरा रब मुझसे ना नाराज़ हो जाए। इस बात को याद रखते हुए अपना छोटा-बड़ा हर अमल को अल्लाह के लिए रज़ा करने वाला बनाएँ। अगर हम इस तरह करते हैं, तो इंशाअल्लाह बईद नहीं कि हमारे भी हक़ में अल्लाह ताला रज़ा वाली जन्नत हमारे भी हक़ में दे। तो जब हमने जब हमने ये जाना कि हम अल्लाह ताला हमारा ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ फलाए आखिरत है, तो हमारा दूसरा स्टेप रहना चाहिए, उसको हासिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सरज़मीन पर अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अल्लाह की रज़ा अल्लाह ताला ने इसी सरज़मीन पर तमाम मज़हब में नहीं रखा, बल्कि इस्लाम में रखा। तो चाहिए कि हम इस्लाम के तौर-तरीक़ों को अपनाएँ, ना कि गैर इस्लाम के तौर-तरीक़ों को अपनाएँ। और फिर इस तरीक़े से अपनाएँ कि बिक जाए, अपने आप को बेच दे, अपनी जान, अपने माल, अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी फ्यूचर तमाम चीज़ें अपनी अल्लाह के लिए बेच डालें। अपना मैंपना, अपनी आराम, अपना कम्फ़र्ट ज़ोन तमाम चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए बेच डालें। फिर हम जब अपने से निकलते हैं तो अल्लाह के मुताबिक जीने वाले बन जाते हैं। इस तरीक़े से हम अल्लाह के बंदों में शुमार होते हैं।
اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین حدیث دیکھیے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے؟ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے اللہ اس شخص نے ایمان کی لذت، خوبصورتی، اس کا مزہ چکھ لیا ہے جس نے یہ 3 باتیں اپنے اندر اختیار کر لیا ہے۔ وہ کون سی 3 باتیں؟ انشاءاللہ ہم سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور رسول کے تعلیمات سے محبت کرنے والا، رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے پاس تعلیمات بھیجے گئے اس کے مطابق چلنے والا ہو، نہ صرف محبت کرنے والا ہو بلکہ اپنے عمل سے، طور طریقوں سے اس کے مطابق چلنے والا ہو، تب جا کر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم خالی قولی کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، جاننے والا ہے دلوں کے حالات کو، کہ یہ عمل سے بھی ہے نہیں ہے۔ تو اس شخص نے ایمان کی لذت چکھ لی جس نے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی ہے۔ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا ہے، اللہ کے مطابق چلا ہے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی ہے، نہ کہ اپنے خواہشات، آرام، تمام چیزوں سے نہیں۔ تو اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ دوسرا بتایا محض اللہ کے لیے دوستی کی ہو، یعنی مطلب اس کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ صرف اللہ کے لیے دوستی کی ہے۔ جب وہ دوستی کرتا ہے تو وہ اس کو نبھاتا بھی ہے، اس کو درگزر بھی کرتا ہے، ہونے والے معاملات پہ آگ سے بچانے والا بھی کام کرتا ہے۔ ایسے میں دوست کا حق پورا کرتا ہے، یعنی تمام لوگوں سے محض اللہ کے لیے دوستی کرنے والا ہو، کسی غرض سے نہیں، انہوں میرے کل کے دن فائدہ پہنچائیں گے، یہ میرا کل فیوچر برائٹ کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ محض اللہ کے لیے رشتہ داری نبھانے والا ہو، اللہ کے لیے دوستی کرنے والا ہو، اللہ کے لیے پہل کرنے والا ہو، اللہ کے لیے درگزری کرنے والا ہو۔ یہ تمام چیزیں اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور ایسے میں جب وہ دشمنی بھی ہو جاتی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے لڑنے والا ہو، اللہ کے لیے اس سے خلاف ہونے والا ہو، نہ کہ اپنے غصے جذبات کے لیے نہیں۔ تیسرا ہے دوبارہ کفر میں لوٹنا اس قدر گوارا ہو جیسے آگ میں جھونکا گیا ہو، یعنی جب مومنین جب جان جاتے ہیں کہ جینے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اپنا جینے کا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب اللہ کی رضا شامل کر لیتے ہیں، مطلب رضا کے لیے اپنی زندگی جیتے، تو وہ لوگ اپنے سے گناہ دور کرتے، تو وہ لوگ اپنے کفر کو، اپنے گناہوں کو دوبارہ اپنے زندگیوں میں شامل نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا گرا گزرتا ہے کہ دوبارہ ہم آگ میں گر رہے، یعنی کفر میں لوٹنا اس قدر ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی لائف کو کمپیئر کریں گے کہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے، کیا ہم صرف یہ قولی کہتے یا پھر ہم عملی بھی کہتے؟ عملی کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطابق چلے، اللہ کے قانون کے مطابق چلے، اس میں غیر قانونوں کا دین، غیر قانونی چیزیں نہ اس میں ملوث کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی جیے۔ نہیں ہو رہا تو ہم نہ ہونے کی خود گواہی دیں، نہیں اتنا کر سکتے، ہر درمی والے باتاں نہ کرے، جھٹلانے والے باتاں نہ کرے، کرنے کی کوشش کرے، ندامت کی بات کرے، بلکہ نہ کرتے ہوئے اپنے اوپر جھٹلانے والا کام نہ کرے۔ دوسرا، اللہ کے لیے محض دوستی کرے، اللہ کے لیے رشتہ داری نبھانے والے بنائے، ان کے جذباتی قولوں سے جو غصہ آ کر رشتہ داری توڑنے والے نہ بنائے، دشمنیاں نہ پالنے والے بنائے، اللہ کے لیے دوستی کرنے والے بنائے۔ تیسرا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کفر ہے، کیا کیا گناہ ہے، ہم تو دیکھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کے طریقے سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے تو ہم اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹانا چاہیے ہمارے اندر، ہٹا کر اس کو پھر سے دوبارہ نہ کرنے کی ہمارے پاس کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہم اس حدیث پر آنے والے بنیں گے، اس حدیث میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم ان ریفرنسز کو، ان آیتوں کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر عمل نہیں کریں تو ہمارے سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے باتیں پہنچا دی ہے، محض اب ہماری صرف کوششوں کی ضرورت ہے، صرف سننے کی نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اپنے ٹاپک کو جانا، اپنے ٹاپک کا مقصد، اپنے ٹاپک کا عنوان ہے رضا الہی۔ آخرت میں فلاح پانے کے لیے الحمدللہ اس سرزمین میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا ہے۔ اگر ہم تمام معبودوں کو خوش کر لیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں، یہ ناممکن ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے، اور اسلام نے ہمیں الحمدللہ کچھ ارکان سے ہمیں چیز نوازا ہے، جس میں سے پہلا ہے کہ تمام بتوں کی، تمام غیر قانونی چیزوں کی، تمام چیزوں کی نفی کرے اور اللہ کو
सच माने, अल्लाह की शहादत दे और अल्लाह के तौर तरीकों पर चले, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पैगंबर यानी नबी अल्लाह ताला का पैगंबर और उसको बरहक जाने। दूसरा है नमाज को कायम करे अपनी जिंदगी में, नमाज के दौरान भी, नमाज से फारिग होने के बाद भी, फिर ज़कात की अदायगी करे और हज करे और रमज़ान के रोज़े रहे। इस तरीके से हम जब अरकान जान लेते हैं तो इसमें गैर कानूनी अरकान हमको शामिल ना करना चाहिए। अगर हम शामिल करें तो वो गैर इस्लामी है, उसको अल्लाह ताला कबूल करने वाले नहीं है। इसी तरह हमने जाना कि अल्लाह ताला की रज़ा राज़ी करने वाले बंदे ऐसे होते हैं कि अपने आप को बेच देते हैं, अपने माल से, अपनी जान से, अपने होशो अपने ख़यालात से, अपने हुनर से, अपने तौर तरीकों से, अपनी हर वो चीज़ से अल्लाह ताला के लिए जीने वाले होते हैं, अल्लाह ताला के राज़ी करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी अपने आप को राज़ी करने के लिए अपने जान, अपनी माल, अपनी सोच, अपनी कोशिशें, अपने अमल को भी बेचने वाला, अपने आपके लिए सर्व करने वाला बने। इस तरीके से हमने एक और हदीस जानी कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ये बात जानी कि उस शख्स ने ईमान की लज्जत हासिल कर ली है जिसने 3 बातों पर अमल किया है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है सबसे ज़्यादा, यानी अमली भी और कौली भी। सिर्फ़ महज़ अल्लाह के लिए दोस्ती की है और गुनाह के तरफ बार-बार नहीं पलटा है। एक बार नदामत कर ली है और तौबा कर ली है तो उसको दोबारा करना इस तरीके से गिरा गुज़रा है जैसे कि कुफ्र में दोबारा लौटना, आग में दोबारा झोंके जाना। इस तरीके से गुमान में रखते हुए, ख़यालात में रखते हुए कुफ़्र को नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक को समझने की हमने कोशिश की है। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस टॉपिक के तहत आपको राज़ी करने वाला बनाए, आपको राज़ी करना हमारी ज़िंदगी का मकसद बनाए और इस सरज़मीन पे सबकी रज़ायत को ना बल्कि अल्लाह ताला सिर्फ़ आपकी रज़ायत जिसमें आपकी रज़ा है उस चीज़ को अपनाने वाला बनाए। लोगों के लिए जीने वाला नहीं बल्कि आपके लिए जीने वाला बनाए और आखिरत में आपकी रज़ा के साथ जन्नत हासिल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर सुमैया। अ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, आपका भी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे के दिन इबादत पे होगा। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत किस तरीके से करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। कोशिश करिएगा कि सब लोग जॉइन हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम की मदद फरमाए।